بینگ سیکرٹری جنرل آف الخدمت فاؤنڈیشن، آپ کی پے کتنی ہے؟ کیا ریوارڈز ملتے ہیں آپ کو؟ کیا فیسلٹیز، ایمینٹیز، مراعات، یہ ساری چیزیں ملیں؟ کامیاب نہ ہو، جیسے میں نے کہا ایک چائے کھانا بنا دیا، آپ سے 1 لاکھ لیا ہم نے، میرا بزنس تو فلاپ ہو گیا، پھر میرے لیے کیا آپشن ہوگا؟ کیا یہ معاف کر دیا جائے گا الخدمت کی طرف سے، یا کیا سین ہوگا؟ ابھی آپ لوگوں نے شاید میزان بینک میں کچھ شیئرز آپ لوگوں نے پرچیز کیے ہیں الخدمت کے، یہ تو اسلامی تنظیم ہے، جو میزان بینک ہے یا دوسرے بینکس ہیں وہ تو سود پہ کام کرتے ہیں، تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ ابھی آپ نے بتایا کہ مائکرو فائنانس کے بھی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں یہ بتائیں کہ اس کی لمٹ کتنی ہے، اور کیا یہ انٹرسٹ فری ہے یا آپ لوگ اس پہ انٹرسٹ بیس میں جو نہیں یہ سپوز کسی ایریا میں کوئی کہتا ہے ہمیں ہیلتھ ایشو ہے، ہمیں ڈسپنسری چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، یا یہاں پہ پانی کا ایشو ہے، جو بیسک ایشوز ہیں، تو وہ کیسے آپ کا پروگرام ہم اویل کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم، ظہیر ہاشمی۔ کوئی آفت ہو، صحت و تعلیم کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور ڈیزاسٹر ہو، چاہے پاکستان میں ہو، ترکی میں ہو، افغانستان یا کسی اور کنٹری میں، آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار سب سے پیش نظر آتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن ایڈوکیٹ آفتاب صاحب۔ سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے الخدمت کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو پبلک تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک سماجی تنظیم ہے کہ جو 1990 سے قائم ہے، پاکستان میں تو 1990 سے کام کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر میں 2005 میں ایک بڑا ارتھکویک آیا تھا، اور اس کے بعد وہاں باقاعدہ اس تنظیم کو قائم کیا گیا، اور اس وقت سے آج تک آزاد کشمیر میں بھی یہ ایک سماجی تنظیم کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بانی کون ہیں؟ اس کے بانی شروع میں یہ 1990 میں جب قائم ہوئی، بنیادی طور پہ جماعت اسلامی کی قائم کردہ ایک تنظیم ہے، بعد میں یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی اور سماجی قوانین کے تحت اس کو رجسٹر کروا دیا گیا، اور 1990 میں جب یہ قائم ہوئی تو اس وقت اس کے پہلے جو صدر منتخب ہوئے تھے وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، کراچی سے ان کا تعلق تھا، ایک بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر بھی خود جو سٹی گورنمنٹ تھی اس کے وہ میئر بھی رہے ہیں کراچی میں، اور بہت سماجی کام بھی کیے، اور بہت بڑا نام ہے ایک نعمت اللہ خان۔ اچھا، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے، ابھی بھی جماعت اسلامی کا اس کے اوپر انفلوئنس ہے؟ جتنے بھی آپ لوگ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں سب کچھ، اس میں جماعت اسلامی کے جو کارکنز ہیں ان کے لیے کوئی ایج ہوتا ہے، یا اب آپ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے ساتھ اس طرح کا آپ یوں سمجھے تعلق ہے بھی اور بالکل نہیں بھی ہے۔ اس بنیاد پہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا تعلق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان معنوں میں ہے کہ کوئی اس کے فائنانس جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی وابستہ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، نظریاتی بنیادوں پہ ہمارے ایک جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اس کا جو فائنانس کا نظام ہے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس میں کوئی جماعت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی یعنی جماعت کی طرف سے کوئی زور زبردستی اس پہ نہیں ہوتی، انڈیپینڈنٹ سارے جو ہمارے فائنینشیل سسٹم ہے اس کے تحت۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کا فائنانس انڈیپینڈنٹ ہے، جماعت آپ کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کرتی، تو ابھی فنڈز آتے کہاں سے ہیں؟ نہیں، جماعت سپورٹ کرنے کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت الخدمت کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس پہ جماعت کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس لیے کہ وہ فنڈ یوٹیلائز جو ہوتے ہیں وہ الخدمت کا اپنا ایک بورڈ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پروجیکٹ پہ خرچ کرنے ہیں، یعنی جماعت اسلامی براہ راست مداخلت کر کے اس فنڈ کو یوٹیلائز نہیں کرتی، بلکہ وہ سپرویژن کرتی ہے تاکہ اس کے نظام کے اندر شفافیت برقرار رہے۔ تو فنڈز جماعت کے لوگ بھی دیتے ہیں، عام پبلک بھی دیتی ہے، مخالفین بھی جماعت کے لوگ الخدمت کو فنڈ کرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ فنڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایک ٹرسٹ ہے الخدمت کے اوپر کہ جو کچھ ہم دیں گے وہ ایک اچھی جگہ پہ لگے گا۔ اور دوسری ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ایڈمن کاسٹ عموماً جو این جی او سیکٹر پہ کاٹا جاتا ہے وہ سب سے کم الخدمت فاؤنڈیشن اس کو کاٹتی ہے، اور اب تو الخدمت نے اس کو پلان کیا ہے کہ اس کو کسی طرح بالکل ہی ختم کر دیا جائے، یعنی خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور انڈومنٹ کی جائے کسی جگہ پہ، اس سے ایڈمن اخراجات کیے جائیں بجائے اس کے کہ کسی پروجیکٹ کے پیسے سے کٹ لگا کے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈونر کا دیا ہوا جو پیسہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز ہو۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں، پہلے بھی آپ لوگوں نے شاید میزان بینک میں کچھ شیئرز آپ لوگوں نے پرچیز کیے ہیں الخدمت کے، یہ تو اسلامی تنظیم ہے، جو میزان بینک ہے یا دوسرے بینکس ہیں وہ تو سود پہ کام کرتے ہیں، تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟
اصل میں آزاد کشمیر کی حد تک تو مجھے ایسا کوئی معلومات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی میزان بینک میں شیئر خریدیں. باقی کی معلومات میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے کہ باقی ریجن میں کہیں اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی معلومات میرے پاس. آپ کون کون سے ریجن میں کام کرتے ہیں؟ آزاد کشمیر ریجن ہمارا ایک الگ ریجن ہے. مجموعی طور پہ پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کوئی 9 ریجن ہیں، جس میں سندھ ریجن ہے، کراچی ایک الگ ریجن ہے، نارتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، گلگت بلتستان ایک الگ ریجن ہے، کے پی کے ایک الگ ریجن ہے. اس طرح آزاد کشمیر ایک الگ ریجن ہے. تو کون کون سے پروگرام سے کام کرتے ہیں آپ؟ الخدمت فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ تو 7 ایریاز میں بے ہنگم کام نہیں کرتی، بلکہ 7 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے، اور 7 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں. بڑا ایریا جو ہمارا ہے وہ آرفن کیئر ہے، جس میں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی 2000 سے زائد بچے ایسے ہیں کہ جو خدمت کے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اگر ملک بھر میں دیکھا جائے تو یہ کوئی 20,000 سے زائد ایسے بچے ہیں جو الخدمت کے کفالت یتامہ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اگر یہاں تھوڑی سی آپ مجھے تفصیل بیان کرنے کا موقع دیں تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یتیم کی کفالت محض اس کو فائنینشیل سپورٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہیں یتیموں کی فلاح و بہبود پہ، تو ان کو فائنینشیل ایڈ کر دیتے ہیں، ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں. لیکن الخدمت نے جو اس پروگرام کے تحت جو چیزیں طے کی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے معلومات میں تو نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ اس حد تک جا کے پلان کر رہا ہے اس پروگرام کو. ہم ایک یتیم بچے کو جب فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 5 طرح کے کام کرتے ہیں. ایک تو اس کو ہم فائنانس اس کو دیتے ہیں، اور فائنانس ایسے نہیں دیتے کہ کسی لمبی قطار میں کھڑے ہو گئے وہ آ کے پیسے وصول. دوسری جو چیز کرتے ہیں وہ ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس بچے کی، اور اس کے لیے ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اسٹڈی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی 20 اسٹڈی سینٹرز ہیں جہاں بچے ہر مہینے آتے ہیں، اور ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ویلیوز ان کے شخصیت کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں. اسی طرح ان کی ماؤں کے بھی ٹریننگ سیشن کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس کی میڈیکل ہیلتھ اسکریننگ ہے، جو اینولی ہیلتھ اسکریننگ ہوتی ہے. اس کی پوری باڈی کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہیں کسی بچے کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر الخدمت کے ہاسپٹل میں اس کا فری علاج ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ان بیواؤں کو جو مائیں ہیں ان کی بچوں کی، ان کو ہنرمند بناتے ہیں اسکل سینٹرز کے ذریعے. آزاد کشمیر میں اس وقت بھی ہمارے مختلف ایریاز میں اسکل سینٹر موجود ہیں جہاں وہ خواتین اسکل سیکھتی ہیں اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں گھر کے اندر رہ کے. اور پانچویں اور آخری چیز جو ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم کچھ قرض حسنہ دیتے ہیں ان خواتین کو تاکہ وہ اپنے روزگار کو اور زیادہ بڑھا سکیں. تو یہ 5 طرح کے کام اس پروگرام کے تحت ہم کرتے ہیں. اچھا، یہ تو سارے آپ پروگرام کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 200 بچوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں کشمیر میں. آپ کے پاس 2000 بچوں کی 2000 بچوں کی آپ کے پاس جو فنڈز آتے ہیں، اب ہم کیسے میک شور کریں گے کہ آپ کے پاس 2000 بچوں کے فنڈز آئیں، یا آپ کے پاس 20,000 بچوں کے آپ نے اوورسیز سے فنڈ لے لیے یا دوسروں سے؟ آپ کی جو ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہے یا آڈٹ کا سسٹم ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں. اچھا، ہماری جو اسپانسرشپ ہے نا بچوں کی، فرض کریں ہمارا جو ابھی طے شدہ ایک اسپانسرشپ کی اماؤنٹ ہے کہ ہم ایک بچے کی اسپانسرشپ 4500 روپے ماہانہ کی بنیاد پہ ہم اسپانسرشپ لیتے ہیں. اور اگر کوئی اینولی دینا چاہتا ہے تو 54,000 بنتا ہے، 54,000 روپیہ سالانہ ایک بچے کی اسپانسرشپ ہے. اب اس میں ڈونر ہمارے پاس جو کیسے آتا ہے، ہم ابھی ریسنٹلی ہم 5-6 مارچ سے ہم شروع کر رہے ہیں، 20 مارچ تک ایک ہماری کیمپین لانچ ہو رہی ہے. اس کیمپین کے اندر ہم آزاد کشمیر کے 10 مقامات پہ ڈونر کانفرنسز کر رہے ہیں، اور فرینڈ آف الخدمت کے نام سے کچھ گیدرنگ کریں گے. اس میں لوکل ڈونر آئے گا، اس کو ہم اپنے اس پورے پروگرام کو اس کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کو بتائیں گے کہ یہاں یتیم بچوں کی ہم اسپانسرشپ لے رہے ہیں، اور آپ بھی اگر انفاق کرنا چاہیں تو اس میں انفاق کر سکتے ہیں. تو وہ پھر بچوں کو اسپانسر کر لیتے ہیں، کوئی 1 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے. اس طرح جو لوکل ہم اسپانسرشپ کرتے ہیں، کوئی انٹرنیشنلی ہمیں کوئی اس طرح کی ایڈ نہیں آتی. ہاں، کچھ ایسے ہمارے ادارے ہیں انٹرنیشنلی برادر این جی اوز ہیں کہ جو پارٹنر این جی اوز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں، وہ بھی بچوں کو اسپانسر کر دیتی ہیں. جب یہ لوکلی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیڈ آفس بھیج دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کسی ایڈمن میں بھی ہم خرچ نہیں کرتے. ٹوٹل اماؤنٹ بس فرض کریں ہمارے پاس 2 کروڑ جمع ہوا تو 2 کروڑ کا 2 کروڑ ہم ہیڈ آفس بھیج دیں گے. وہاں پوری ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ واپس شفٹ ہوتا ہے ان ماؤں کے اکاؤنٹس میں. ہاں، کچھ پیسہ اس میں سے کٹ لگ جاتا ہے، اس میں ہم بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کو مینیج کرتے ہیں،
بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے پروگرامات کو مینیج کرتے ہیں. جو بچوں کی ماؤں کو شفٹ ہو جاتا ہے پھر اس سے ان کی خوراک, ان کی لباس, ان کی ایجوکیشن کے وہ اخراجات کرتی ہیں. اچھا, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں, جس طرح آپ نے 6-7 پروگرامز بتائیں. سپوز کسی ایریا میں کوئی کہتا ہے ہمیں ہیلتھ ایشو ہے, ہمیں ڈسپنسری چاہیے, ہاسپٹل چاہیے, یا یہاں پہ پانی کا ایشو ہے, جو بیسک ایشوز ہیں, تو وہ کیسے آپ کا پروگرام ہم اویل کر سکتے ہیں؟ ہم چونکہ 7 ایریاز میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم 7 ایریاز میں کام کرتے ہیں. ان میں ہمارا ایک ایریا کلین واٹر ہے, ایک ہمارا ایجوکیشن ہے, ایک ہمارا مواخات پروگرام ہے جس کو ہم روزگار سکیم, مائکرو فائنانس ایک سکیم ہے جس کے تحت لوگوں کو ہم روزگار دلاتے ہیں, قرض حسنہ دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا کمیونٹی سروسز کا ایک پروگرام ہے. ہیلتھ ہمارا ایک بڑا شعبہ ہے کہ جس میں ہم گزشتہ سال ہم نے کوئی تقریباً 600 لوگوں کے آپریشن کیے, سکسیزفل آپریشن تھے, آنکھوں کے آپریشن کیے, اور دور دراز علاقوں میں. اچھا, ایک چیز میں بڑی وضاحت چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہو کہ ہم چیریٹی بیس کام کرتے ہیں, اور اتفاق سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے پوش علاقوں سے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی جو ہے وہ ایسی اسکیم لگا دی جائے, کوئی پانی کا منصوبہ ہے, کوئی ڈسپنسری ہے. حالانکہ چیریٹی کو ترجیحی بنیادوں پہ جو ہماری پریفرنس ہونی چاہیے وہ ان علاقوں میں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نیڈی لوگ رہتے ہیں, جو بیکورڈ ایریے ہیں, دور دراز, جیسے نیلم ہے, حویلی ہے. یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے شہروں تک نا, کئی مہینوں تک ان کی سڑکیں بند رہتی ہیں. تاؤ بٹ جائیں تو ابھی اکتوبر نومبر میں بند ہو جاتی ہے اور مارچ اپریل میں جا کے وہ سڑک کھلتی ہے. اسی طرح حویلی کے دور دراز علاقے ہیں, تو ان ایریاز کو ہم فوکس کرتے ہیں. اور اگر کہیں کوئی نیڈ بیس کوئی پروجیکٹ ہمیں آتا ہے تو پھر اس کو ہم ڈونر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو پھر ڈونر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ہم وہاں وہ پروجیکٹ لگا لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے موسٹلی ایریے جو ہیں وہ نیڈی ہیں, اور ان کی جو ہیں وہ بہت ساری مشکلات ہیں. پانی کے بڑے ایشوز ہیں, دور دور گھڑوں کو سروں پہ رکھ کے گھڑے خواتین جاتی ہیں, اور کئی کلومیٹر تک وہ پیدل جا کے پانی لے کے آتی ہیں. تو یہ ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, کلین واٹر کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, اور ہیلتھ کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی آپ نے بتایا کہ مائکرو فائنانس کی بھی جو آپ نے بات کی ہے, اس میں یہ بتائیں کہ اس کی لمٹ کتنی ہے, اور کیا یہ انٹرسٹ فری ہے یا آپ لوگ اس پہ انٹرسٹ بیس میں جو؟ نہیں, یہ ٹوٹلی انٹرسٹ فری ہے. اس کو ہم کہیں کسی سے 1 روپیہ بھی ہم اضافی نہیں لیتے. ایون ہم فارم کے پیسے بھی کلیکٹ نہیں کرتے ہیں, بالکل فری ہے. اور اس کی جو لمٹ ہے یہ تقریباً 30,000 سے شروع ہوتی ہے اور پھر 1 لاکھ تک جاتی ہے. چھوٹا مائکرو فائنانس ہے جو کہ چھوٹے کاروبار ہیں. کسی نے چائے خانہ کھول دیا, کسی نے ریڑھی لگا دی, یا کسی خاتون نے گھر میں کوئی کام شروع کیا, کوئی سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا. چھوٹے کاروبار مینیج کر کے ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کچھ آگے بڑھ سکیں. اور جس کا کوئی کامیاب ماڈل ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اور فائنانس کرتے ہیں, وہ پھر آگے بڑھتا ہے. ایسے بہت سارے کامیاب ماڈل ہمارے آزاد کشمیر میں اس وقت چل بھی رہے. اگر کامیاب نہ ہو, جیسے میں نے ایک چائے خانہ بنا دیا, آپ سے 1 لاکھ لیا ہم نے, میرا بزنس تو فلاپ ہو گیا, پھر میرے لیے کیا آپشن ہوگا؟ کیا یہ معاف کر دیا جائے گا الخدمت کی طرف سے, یا کیا سین ہوگا؟ نہیں, قرض کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ہم اسی کے مطابق اس کو پروسیس کرتے ہیں. ایک بندہ قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر پاتا تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہم کسی ڈونر کو اپروچ کرتے ہیں کہ اس شخص نے ہم سے قرض لیا تھا اور یہ قرض کی اماؤنٹ تھی, آپ اگر زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دیں. تو اس طرح ہم اس قرض کے اگینسٹ کہیں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور اس کا قرض لٹانے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ آف نہیں کرتے اس کو. اچھا, فیوچر میں آپ لوگوں کی کیا پلانز ہیں؟ فیوچر میں ہمارے اب ایک چیز یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کمیونٹی سروسز کے جو چھوٹے موٹے کام کرتی ہے نا, ایک تعارف ہے اس کا لوگوں میں کہ سیزنل پروجیکٹس ہوتے ہیں. ونٹر کوئی سردی آتی ہے تو ونٹر پیکیجز ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. دور دراز علاقوں کے اندر لوگوں کو بستر, گرم لباس دیتے ہیں. پھر رمضان آتا ہے تو فوڈ پیکیج دیتے ہیں. پھر ہم قربانی آتی ہے تو لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں. پھر معذور لوگوں کو ہم ویل چیئرز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ جو فوڈ پیکیج اور ونٹر پیکیج تقسیم کرتے ہوئے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید الخدمت کوئی جو ہے نا ریلیف کی ایک تنظیم ہے. یہ محض ایک ریلیف کی تنظیم نہیں ہے, یہ ایک تو ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے. ہمارے میگا پروجیکٹس بھی ہیں. الحمدللہ پاکستان میں اس وقت 42 بڑے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سینکڑوں اور درجنوں ہماری ڈائگنوسٹک لیبز ہیں, ڈسپنسریز ہیں جو اس وقت جو ہے بہت لو کاسٹ پہ کام کر رہی ہیں. آزاد کشمیر میں ہم اگلے سال یعنی 2023 میں جو ابھی چل رہا ہے ہم میگا پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کام شروع کیا مظفر آباد میں, اور انشاءاللہ یہ مارچ کے پہلے یا دوسرے ویک میں ہم اس کا افتتاح کریں گے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ
ایک ڈائگنوسٹک لیب بنا رہے ہیں ہم مظفر آباد کے اندر، اور انشاءاللہ یہ 3-4 ڈسٹرکس کو کور کرے گا، جیسے نیلم ہے، جیلم ویلی ہے، یہ جو باغ ڈھیر کوٹ کا علاقہ ہے، لیپا تک یہ سارا علاقہ ہے، اور مظفر آباد کا پورے جو 5 انتخابی حلقے ہیں، ساری آبادی کو یہ انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ دوسرا ہم میگا پروجیکٹس کے ساتھ آغوش ایک بنانے جا رہے ہیں بھمبر میں۔ آغوش بھی ہمارا آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ ایک تو وہ بچے ہیں 2000 جو میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر، جن کو ہم گھروں پہ سپورٹ کرتے ہیں، فیملی سپورٹ پروگرام ہے۔ ایک ہے جس میں ہم نے اقامتی ادارے بنائے، بچوں کو گھروں سے اٹھایا، آرفن بچوں کو، اور اداروں میں شفٹ کر دیا۔ بہترین قسم کی سہولیات ہیں وہاں، ان کے رہنے کی، کھانے پینے کی، ایجوکیشن کی۔ اس وقت باغ میں اور راولہ کوٹ میں ہمارا ایک ادارہ اگلے پچھلے کوئی تقریباً 12-13 سال سے چل رہا ہے۔ ابھی ہم ایک نیا پروجیکٹ بھمبر میں لانچ کر رہے ہیں۔ برنالہ ایک تحصیل ہے، وہاں پہ ایک آغوش کا بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میرپور ڈویژن میں، میرپور شہر کے اندر ہم ایک بڑی ڈائگنوسٹک لیب بنائیں گے، اور اسی طرح پونچھ ڈویژن میں ہم ایک بڑی ڈائگنوسٹک، ہم نے پہلے مرحلے پہ ڈویژن کو میگا پروجیکٹس کے لیے سلیکٹ کیا ہے، پھر ایسا نیچے انشاءاللہ تحصیل سطح پہ اور نچلی یونین کونسل کی سطح پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے ابھی جیسا بلدیاتی الیکشن سے کونسلر ہیں، لوکل کونسلر ہیں، یا اس سے اپ اسکیل پہ جتنے بھی ہیں، آپ لوگ جو ڈونیشن دیتے ہیں الخدمت والے، ان کی طرف سے جن لوگوں کو ملی گئی ہے، تو جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں بعد میں اسے کیش کرواتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دی تھی، پوری فیملی آپ نے، سپوز آپ نے اس ایک بچے کو سپورٹ کر رہے ہیں، پورے خاندان کے اپنے ووٹس خرید لیں، اور آپ جا کے جو جماعت اسلامی والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں برملا کہ ہم لوگ آپ کو صدیوں سے سپورٹ کر رہے ہیں، یا اتنا ہم آپ نے سپورٹ کیا تھا، تو یہ تو ایک انویسٹمنٹ نہیں کر رہے آپ لوگ، ڈونر کوئی اور ہے، محنت کسی اور کی ہے، اس سے جو ریوارڈ ہے وہ کسی اور کو مل رہا ہے، اور سامنے اسلام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال تھوڑا سیاسی نوعیت کا ہے، تو اس کا جواب تو سیاسی لوگ دے سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور اس کو کیش کرواتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے ابھی فگر آپ کو بتایا 2000، صرف ایک پروگرام کی بات کر رہا ہوں، 2000 بچے ہیں۔ آپ میرے پاس سے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے کتنے بچے ہیں کہ جو جماعت اسلامی یا اس سے وابستہ لوگوں کے گھروں سے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، عام پبلک سے ہیں، عام لوگ ہیں جو دیکھیں۔ اب لوگ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ لوگ ہمیں پی ٹی آئی والے بھی پیسے دیتے ہیں، ہمیں نون لیگ والے بھی پیسے دیتے ہیں، ہمیں پیپلز پارٹی والے بھی پیسے دیتے ہیں، ساری جماعتوں کے لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹرسٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ درست جگہ پہ لگ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی لوکلی کوئی اس طرح کی کیش کرواتا ہے تو اس کا ایک اپنا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہم طلب نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ خدمت کے کام میں آگے ہیں، اگر وہ خود کوئی فیصلہ کرتے ہیں ان کے حق میں، تو یہ ان کی یعنی وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک پرسنل کویسچن ہے، لیکن بینگ سیکرٹری جنرل آف الخدمت فاؤنڈیشن، آپ کی پے کتنی ہے؟ کیا ریوارڈز ملتے ہیں آپ کو؟ کیا فیسلٹیز، ایمینٹیز، مراد، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ نہیں، اصل میں نے شروع میں جب آپ کو کہہ دیا کہ یہ ایک والنٹیئر جاب ہے، اور تنخواہ تو میری کوئی نہیں ہے، اور بالکل میں اپنے جو اوقات اللہ کی رضا کے لیے لگا سکتا ہوں۔ بنیادی طور پہ پیشے کے طور پہ میں وکیل ہوں، اور میں وکالت کرتا ہوں، وہی میرا روزگار ہے، وہیں سے ہم گزر بسر کرتے ہیں، جو چھوٹی موٹی ہے۔ سادہ سا انسان ہوں، کوئی لمبی چوڑی خواہشات کا پجاری نہیں ہوں، اس لیے گزارا تو میرا ہو جاتا ہے۔ اور الخدمت کا یہ جو عہدہ ہے یہ والنٹیئر ہے، اور رضاکارہ بنیادوں پہ میں کام کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کہیں ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو آرگنائزیشن کی طرف سے ٹریولنگ کے لیے گاڑی دے دیتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے چلے جائیں، یا کہیں کوئی چھوٹی موٹی کوئی ضرورت ہے ہماری، سفری ضرورت ہے، تو اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی میری ایز اے سیلری نہیں ہے کہ جو مجھے جہاں سے سیلری مل رہی ہے۔ جو ہمارے موسٹلی لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں تمام ضلعوں میں ہمارا نظام قائم ہے، ہر ضلع میں ہمارا صدر ہے، سیکٹری ہے، اور یہ سارے لوگ والنٹیئر ہیں، ٹوٹل ایک والنٹیئر کا۔ ہاں، جو ہمارے آفیسز ہیں وہاں پرمننٹ ہمارا سٹاف ہے جو کام کرتا ہے، امپلائیز ہیں وہ، جیسے ہمارا یہ ریجنل دفتر ہے، اس کے اندر امپلائیز ہیں، فیلڈ میں ہمارے امپلائیز ہیں، لیکن اس سارے کام کو جو نگرانی کرتے ہیں اوپر صدور ہیں یا سیکرٹریز ہیں یا نائب صدور ہیں یا تنظیم کے اندر جو لوگ شامل ہیں، یہ سارے والنٹیئر کام کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی سیلری نہیں لیتا۔ یہ ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں یا صرف ایک ہی جماعت سے ہیں؟ نہیں، ڈیفرنٹ۔ ابھی ہمارے جو ریجن کا جو بورڈ ہے، مرکزی جو جس کو کہتے ہیں بورڈ آف مینجمنٹ، اس میں ریٹائر لوگ ہیں زیادہ تر، کوئی ایجوکیشن سے ریٹائر ہوا ہے، کوئی ہیلتھ سے ریٹائر ہوا ہے، کوئی آرمی سے ریٹائر ہوا ہے۔
عام لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو مختلف ایریاز میں جو والنٹیئر کرنا چاہے کام، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہی ہو تو الخدمت کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ الخدمت کے ساتھ سب مل کے کام کر سکتے ہیں، یہ تو ایک سماجی تنظیم ہے اور اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ سر لاسٹ میں ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے الخدمت کے حوالے سے؟ بس الخدمت کے حوالے سے تمام لوگوں کو میرا یہی میسیج ہے کہ یہ ایک چیریٹی کا کام ہے، اور ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی چیریٹی کے حوالے سے اس کی بڑی واضح تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے مال کا جو 2.5% ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، وہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی آپ خرچ کریں گے وہ کل آخرت کے دن آپ کے لیے توشہ بنے گا۔ آپ کا ایک ایک روپیہ دیا ہوا جو الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس آئے گا، انشاءاللہ ہم اپنی بساط میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ضرورت مندوں تک پہنچے اور آپ کی اس امانت کو درست انداز میں خدمت کے میدان میں بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سر تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔